बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैराफिलिक डिसऑर्डर, गैर फितरी गैर अखलाकी नामुनासिब हरकतों पे हमारी वीडियो का सिलसिला जारी है और आज हम आपसे तीसरी वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें कि कपल्स के बारे में जोड़ों से मुताल्लिक मालूमात आपसे शेयर की जाएगी। ये मालूमात के साथ जो है मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं किस तरह से ख़राब होते हैं, किन किन वजूहात पे ख़राब होते हैं और मियाँ बीवी के ताल्लुकात इन कपल्स के किस तरीके से मजबूत ताल्लुकात में कायम हो सकते हैं, इन रिश्ते में इज़्दिवाजी रिश्ते में किस तरीके से मजबूती आ सकती है, इस सिलसिले में हम सिर्फ एक लफ्ज़ आपसे शेयर करेंगे और उस लफ्ज़ से इस रिश्ते में इतनी मजबूती आ जाएगी और इस रिश्ते में इतना निखार आ जाएगा कि जो आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से, बड़े मकाले पढ़ने से भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी जो इस एक लफ्ज़ से आपकी बात समझ में आ जाएगी। ये लफ्ज़ और ये तीन अल्फाज, मियाँ बीवी और एक लिबास, ये तीन अल्फाज हैं। इसमें जो लिबास है ना, इससे मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ये मैंने कहाँ से लिया ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो कपल से मुताल्लिक जो मालूमात है, जो गैर फितरी गैर अखलाकी हरकतें इसमें हो जाती हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो गैर फितरी हरकतें कपल्स के दरमियान जो हो जाती हैं उसमें नंबर 1 पे सैडिस्टिक डिसऑर्डर है। सैडिज्म भी इसे कहते हैं, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर तशद्दुद करता है, मारपीट करता है, ज़ख्मी करता है, तो उसे बड़े तस्कीन मिलती है, खुशी मिलती है, जिनसी तस्कीन मिलती है। मेरे जहन में इससे पहले यही था कि ये जो मारपीट है ये मेल पार्टनर जो है फीमेल पार्टनर के साथ करता है। ये मैंने वीडियो भी बना ली थी इस सिलसिले में, लेकिन जब मैं पिक्चर अपलोड करने लगा मैंने कहा कि कुछ पिक्चर ही अपलोड कर दें सैडिस्टिक डिसऑर्डर पे, तो फिर जो पिक्चर आई सामने तो उसमें पता लगा कि फीमेल पार्टनर भी तशद्दुद कर रही है ज़्यादा मेल पार्टनर पे। मेल पार्टनर की तो मुझे तस्वीर नहीं नज़र आई, लेकिन फ़ीमेल पार्टनर को तशद्दुद करते हुए ज़्यादा दिखाया गया। मियाँ बीवी से मुताल्लिक जो हमारे यहाँ अलहदा कॉन्सेप्ट है और अलहदा मुशाहिदा नज़र आता है, लेकिन मगरिब की दुनिया में अलहदा नज़र आता है। हम जिन्हें यहाँ लतीफ़े समझते हैं, जोक समझते हैं, वो वहाँ पे हकीकतन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था और बीवी ने रख के चमाट मार दिया शौहर के। तो शौहर ने गाल सिलाते हुए पूछा कि तुमने मजाक में मारा है या गुस्से में मारा है? तो बीवी ने कहा कि जी गुस्से में मारा है, सीरियस में। तो मियाँ ने सहलाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, मजाक मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। लेकिन वहाँ पर हो गया ऐसा वाक़या, फ्रांस के सदर को उसकी बीवी ने चमाट मार दिया जहाज़ में, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी, अमेरिका के सदर ने भी कहा कि भाई दरवाज़ा बंद कर लिया करे जब कोई ऐसी बात हुआ करे। तो वहाँ पे ये चीज़ें आम हैं और ख़वातीन का तशद्दुद मर्दों पे होता है। तो शुक्र करें कि आप मशरिकी दुनिया में हैं और आपका ताल्लुक़ इस्लाम मज़हब से भी है और हिंदू मज़हब में भी ऐसा देखने में नहीं आता। वहाँ भी ख़वातीन को जो है वो तशद्दुद ही उन पे होता है, ख़वातीन का तशद्दुद मर्दों पे नहीं देखने में आता, नहीं सुनने में आता। अगर होता है तो वो फिर बंद कमरे में होता है और फिर वो बात घर में रहती है, बात बाहर नहीं आती। सैडिस्टिक डिसऑर्डर जो है वो नफ्सियाती दुनिया का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सामने वाला बेचारा शिकार हो जाता है उसकी इस बीमारी का, बड़े तशद्दुद करता है। उसमें फीमेल पार्टनर भी हो सकती हैं, दो दोस्त भी हो सकते हैं, उसमें एक दोस्त डोमिनेंट होता है, टीचर भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है, मुलाजिम भी हो सकता है जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, और वो मालिक भी हो सकता है उसका जिसके यहाँ काम कर रहा है, तो वो उस पर तशद्दुद कर सकता है। इस्लामाबाद में और यहाँ पे बाज़ मरतबा ऐसी स्टोरीज आप देखने को मिलती आती है सोशल मीडिया पे, जिसमें मासूम बच्चियों पे जो है वहाँ की ख़वातीन और मर्द जो है वो तशद्दुद करते हैं, उसे मारपीट करते हैं और ऐसे केस आए हैं सोशल मीडिया पे। वो लगता पूरी की पूरी फैमिली जो है वो पैराफिलिक डिसऑर्डर की, सैडिस्टिक डिसऑर्डर, सैडिज्म का शिकार थी, नफ्सियाती बीमार थे। तो नफ्सियाती बीमारी के एक्शन को अगर नहीं रोका जाए तो फिर ये अखलाकी जुर्म हो जाता है, कानूनी जुर्म हो जाता है, जिसकी सज़ा वाकई इन्हें मिलनी चाहिए। मालूमात फराहम करने का मकसद भी यही है कि जो इस किस्म की हरकतें हैं वो आपके जहन में आए और उन्हें पता होना चाहिए कि ये नफ्सियाती बीमारी, ये नॉर्मल एक्ट नहीं है, नॉर्मल बंदों का काम नहीं है, ये अब नॉर्मल बंदों का काम है। तो नॉर्मल उन्हें बता दिया जाए कि ये गैर अखलाकी है और गैर इंसानी फ़ेल जो है ये नॉर्मल में नहीं आते और ये काबिल सज़ा जुर्म में तब्दील हो जाते हैं। सैडिस्टिक डिसऑर्डर के बाद जो दूसरी किस्म आती है, इसमें आती है फिर डेक्रीफिलिया। डेक्रीफिलिया में वो रुलाता है, तशद्दुद मारता नहीं है, लेकिन उस कंडीशन और माहौल ऐसा कर देता है कि सामने वाला पार्टनर रोना शुरू कर देता है। जब वो रोता है तो उसे एक जिनसी तस्कीन मिलती है,
ایک خوشی ملتی ہے، پلیزر ملتا ہے. تو اس کنڈیشن کو ڈیکریفیلیا کہتے ہیں. اسی میں 2 ٹائپس اور بڑی دلچسپ آ جاتی ہیں. اس میں یہ کہ ایک پارٹنر کہتا ہے کہ مجھے مارو، مجھ پہ تشدد کرو، مار پیٹ مجھ پہ کرو. جتنا وہ پیٹتا ہے اتنا ہی اس کو خوشی ملتی ہے. بیلٹ سے بھی مارتے ہیں، مختلف چیزوں سے. جب اس کی ٹھوکائی لگاتا ہے سامنے والا پارٹنر تو بولتا ہے ہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے، فیلنگ گڈ. تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں میسوکیزم. سیڈسٹک ڈس آرڈر میں مارتا ہے اور میسوکیزم میں مار کھاتا ہے. ایک میں اسکرو دماغ کا ٹائٹ ہو گیا تو مارتا ہے، اور میسوکیزم میں اسکرو ڈھیلا ہو گیا تو مار کھاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور قسم جو ہے وہ اس میں آتی ہے ہائپوکسیفیلیا. ہائپوکسی یعنی آکسیجن کی کمی. وہ اپنا گلا دباتا ہے، سفوکیشن میں جاتا ہے. آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اس سے اس کے دماغ کو سکون ملتا ہے. کنڈیشن ہے ہائپوکسیفیلیا. اور ذہنی تسکین، جسمانی تسکین، جنسی تسکین کے لیے وہ اسے بڑا سکون ملتا ہے جب اسے گلا دبایا جاتا ہے. اور بعض مرتبہ وہ سکون حاصل کرنے کے لیے پارٹنر کو کہتا ہے کہ مزید دباؤ، مزید دباؤ. تو وہ سکون سے پھر وہ فار ایور دائمی سکون میں چلا جاتا ہے، مر بھی جاتے ہیں اس کنڈیشن میں. تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ہائپوکسیفیلیا. باہمی پارٹنر کے درمیان میں ایک اور نفسیاتی بیماری آ جاتی ہے کنڈولیزم. کنڈولیزم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے پارٹنر کو نیوڈ، اس کی برہنہ پکچر یا کوئی سوراخ یا کوئی خانہ ایسا خالی چھوڑ کے سامنے والے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اسے دیکھ لینا. اپنے پارٹنر کی تصویر کو شیئر کرتا ہے، دوستوں کو دکھاتا ہے، ویڈیو شیئر کرتا ہے. ہمارے یہاں بھی ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا جس میں فیمیل پارٹنر نے اپنے میل پارٹنر کی ایک ویڈیو برہنہ حالت میں وائرل کر دی تھی، جس کی بنا پہ اس کو بڑا دکھ ہوا اس شخص کو، اور وہ یہ دکھ برداشت نہیں کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ بھی ایک پیرافیلک ڈس آرڈر پیشنٹ کے وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. حالانکہ کافی مضبوط اعصاب کا شخص تھا وہ. تو پیرافیلک ڈس آرڈر یہ غیر فطری، غیر انسانی، غیر اخلاقی حرکتیں، ان کو جانیں، پہچانیں، انہیں بتائیں کہ یہ غلط ہے، شیطانی کام ہے، یہ اس سے بچیں، اور یہ فوراً جرم میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک ٹائپ اور اس میں آتی ہے جس میں ایک پیڈوفیلیا بھی آتا ہے. وہ بچوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے. تو پیڈوفیلیا سے متعلق ہم جو ہے ایک ویڈیو آپ سے شیئر کر چکے ہیں. وہ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. یہ تمام حرکتیں اور یہ تمام چیزیں جو کہ غیر فطری، غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکتیں، نفسیاتی حرکتیں، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہمارے ہاں میاں بیوی کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، کیسے تعلقات ہونے چاہیے، کیسے ریلیشن ہونے چاہیے، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ مقالے ہوں گے، کہانی ہوں گی، اسٹوری ہوں گی، ڈرامے ہوں گے میاں بیوی کے تعلقات پہ، ریلیشن پہ کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ناکام ہو جاتے ہیں یہ تعلقات. لیکن ایک لفظ، صرف لباس. اس لباس سے یہ تعلق سمجھ میں بھی آ جائے گا، واضح بھی ہو جائے گا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا کیسا ہے. یہ جو بات ہے میں نے قرآن کریم سے لی ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے. تو ہر شخص اس سے ہدایت لے سکتا ہے. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 187 میں بتایا کہ میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ 3 الفاظوں کا، میاں بیوی اور لباس، اور اس میں اس پوزے میں پورا سمندر جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، علم کا سمندر. میاں بیوی کے تمام ریلیشن اس ایک جملے میں آ گئے، ایک جملہ کیا، ایک لفظ میں آ گئے. اب دیکھیے آپ، لباس ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کی کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ لباس کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. لباس جسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان بھی کوئی درمیان میں چیز نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہوگا. نہ ان کے والدین، نہ ان کے بچے، بہن بھائی، میاں بیوی کے درمیان کوئی نہیں ہوگا. یہ بالکل لباس کی طرح ہے. بھی ان کے درمیان میں کوئی آئے گا تو رشتے میں دراڑ پڑنے کے واقعات ہو سکتے ہیں. تو والدین کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ یہ لباس ایک دوسرے کے ساتھ لگا رہے، دونوں کا کپل، دونوں کا جوڑا بنا رہے.
تیسرا لباس کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لباس ایک دوسرے کو موسم کے اثرات سے بچاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا لباس ایک دوسرے کو تسکین پہنچاتا ہے، جب آپ ٹھنڈا لباس پہن لیتے ہیں، اور سرد موسم میں گرم لباس آپ کے جسم کو موسم کے خراب اثرات سے بچاتا ہے۔ تو اسی طرح سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو دکھ، تکلیف، پریشانیاں، سردی، گرمی، جو بھی موسم آ رہا ہے، جو بھی اس وقت سچویشن ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو کور کریں گے، ایک دوسرے کو ڈھانپیں گے، ایک دوسرے کو محفوظ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، جس طرح لباس ایک پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت لباس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے جسم کے عیب چھپاتا ہے۔ آپ کے جسم میں کوئی داغ ہے، دھبے ہیں، کوئی نشانات ہیں، آپ خوبصورت لباس پہن لیجئے، وہ چھپ جائے گا۔ تو میاں بیوی کے درمیان بھی یہی ریلیشن ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی جو خامی ہیں، جو غلطی ہیں، جو ایسی باتیں ہیں کہ جس سے کہ اس کی شخصیت خراب ہو رہی ہو، تو وہ ایک دوسرے کو کور کریں گے، ایک دوسرے کی شخصیت کو بہتر طور پہ بنا کے بتائیں گے، دوسرے کے داغ دھبوں کو چھپائیں گے، کور کریں گے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، یہی سوچنا ہے، اسی طریقے کو آپ نے اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ایک آیت کا یہ 3 الفاظ ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، اور بات ہو جاتی ہے واضح، تو لہٰذا ان کے درمیان کوئی نہ آئے، ان کو بنانے کے لیے آئے، اس کپل کو قائم رکھنے کے لیے آئے، ان کے درمیان میں دراڑیں ڈالنے کے لیے نہ آئے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو اجازت نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان، کپل کے درمیان عزت وقار کا ایک رشتہ ہوتا ہے، پیار کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے، کوئی اس میں خامی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس میں نفسیاتی پن نہیں آنا چاہیے۔ ایک کامیاب میاں بیوی کا رشتہ جو ہے ایک اچھی نسل کا نشاندہی ہوتی ہے کہ ایک جو آنے والی نسل ہے وہ اچھی ہوگی اور دنیا کا مقابلہ کر سکے گی، اور اس دنیا کو خوبصورت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ جوڑے جو ہیں وہ تمام جاندار چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، پرندوں کے، جانوروں کے، حشرات کے، یہاں تک کہ پودوں کے بھی اور درختوں کے بھی جوڑے ہیں، اور ان جوڑوں کا مقصد یہی ہے کہ یہ کائنات قائم رہے، اور جو پرانے وہ چلے جائیں، اور ایک نئی نسل اور ایک نیا پودا، نیا درخت آ جائے جو کہ اس کائنات کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کریں۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں، غیر فطری اور غیر اخلاقی حرکتوں میں نہ اس کے قریب جائیں، کیونکہ اس سے آپ کا ایک فیوچر بھی خراب ہوگا۔ جو آپ نے اگر اپنی کوئی منزل کا تعین کیا ہوا ہے اور آپ ان چیزوں میں لگ گئے، تو پھر وہ منزل بھی دور ہو جائے گی، اور آپ یہیں پہ راستے میں ہی بھٹک جائیں گے، اور یہیں پہ غائب ہو جائیں گے دنیا میں، جیسے کہ آئے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو با اخلاق، با کردار، خوش اخلاق، قانون کا پابند، نیک انسان، بیماریوں سے پاک، ہر قسم کی اسے بنائے، گھروں میں خوشیاں لائے، ملک میں خوشیاں آئیں، اس خطۂ زمین پہ خوشیاں ہوں، دکھوں اور غموں کا یہاں پہ کوئی نام و نشان نہ ہو۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آئندہ پھر کسی اور ٹاپک پہ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔